اگر گھر میں باپ ظلم کر رہا ہے، اگر گھر میں بھائی ظلم کر رہا ہے، اگر گھر میں بڑا بھائی بہن کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے تو گھر والے سارے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر باپ ظلم کر رہا ہے تو باپ کو آسن طریقے کے ساتھ اسے روکا جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی آدمی حق پہ کھڑا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر دیکھا کہ بیٹا حق بات کہہ رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کوئی بازار کے لوگ نہیں ہوتے، باہر کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے گھر کی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کی زندگی میں اس کی جوانی کا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ زمانہ بہت قلیل ہوتا ہے، یہ زمانہ انسان کی زندگی کا درمیانہ زمانہ ہوتا ہے۔ یہ زمانہ کبھی انسان کے لیے اس کے مستقبل کی روشن ایک سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ دینی اعمال کے حوالے سے ہو، خواہ وہ دنیا کے دوسرے معاملات ہوں۔ یہ جوانی کا جو ایک زمانہ ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا قدر و قیمت، جسے ہم کہتے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے ایک تصویر کھینچی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالت میں، جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں، جس میں تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا اور اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرمائی، پھر اس قوت کے بعد اللہ نے تمہیں دوبارہ ضعف عطا فرما دیا۔ تو اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کی ابتدا بھی کمزوری سے اور اس کی انتہا بھی کمزوری سے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، یہ انسان کا بچپن ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، یہ اس کی جوانی کا زمانہ ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ نے اسے بڑھاپا دے دیا۔ وہ آخری جو مرحلہ ہے کمزوری کا، وہ جو آخری زمانہ ہے وہ انسان کے بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے
تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر اللہ نے اس نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، ثم یخرجکم طفلا، بچہ بنا کے اس نے نکالا. دنیا کے اندر ایک بچہ بن کے انسان آتا ہے. پھر اس کے بعد ثم لتبلغوا اشدکم، پھر انسان اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، ثم لتکونوا شیوخا، پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو جوانی کا زمانہ ہے یہ انتہائی قدر و قیمت اور اہمیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان کی جوانی کی عبادت، ایک نوجوان کی جوانی کی عبادت 1000 بوڑھوں کی عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سینے کے اندر طرح طرح کی سوچ، طرح طرح کی سوچیں، طرح طرح کے افکار، ایک آرزوؤں اور تمناؤں اور شہوتوں کا ایک سمندر برپا ہوتا ہے. وہ ہر قسم کے افکار سے لڑتا ہے. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا کا پریشر جو اس کے ایمان کو خراب کر رہا ہے، جو اس کے ایمان کو ضرب لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. کیونکہ باطل کو نوجوان چاہیے ہوتے ہیں جو متحرک ہو معاشرے کے اندر، جو معاشرے میں لوگوں کے ایمانوں کو خراب کریں، ایسے لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں. پھر انسان کے جسم میں، انسان کے سینے میں اللہ نے جو شہوات رکھی ہیں وہ ایک سمندر، اس کو سامنا ہوتا ہے، نا تجربہ کاری ہوتی ہے. بہت سارے نوجوان کئی لوگوں کے ہاتھ بک جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں اپنے رستے سے. تو میرے بھائیوں، آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر نشست میں چند جھلکیاں آپ علیہ السلام کی جوانی کی پیش کروں. اللہ کرے کہ وہ نوجوانی کا جو زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے برکات اور فیوزات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کو مستفید فرمائے. آپ علیہ السلام کی جب عمر تھی تقریباً 15 سال، آپ علیہ السلام کے اس دور میں جب آپ جوانی کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے تھے، عرب کی سرزمین پر ایک جنگ ہوئی تھی. اور اس جنگ میں یہ حرم کے اندر یہ جنگ ہوئی، مکہ کے شہر کے اندر 2 قبیلوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، قبیلہ قریش اور قبیلہ کیس کے درمیان. کئی لوگ مارے گئے. مکہ جو حرم ہے اس کی عزت اور تقدس کو پامال کیا گیا. وہ مکہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ پرامن ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ مکہ حرم ہونے کی وجہ سے وہاں جو اس کے کبوتر ہیں، جو وہاں کے شکاری جانور ہیں، نہ انہیں اڑایا جائے نہ انہیں مارا جائے. جو مکہ کے جنگل ہیں، وہاں جو گھاس ہے اسے کاٹا نہ جائے اس کے تقدس کی وجہ سے. حالانکہ عرب کے ہاں خود بھی حرم کا تقدس تھا، اور عرب کے نزدیک جو 4 مہینے تھے اشہر حرم، ان کے اندر وہ جنگ نہیں لڑا کرتے تھے. لیکن یہ جنگ جو ان 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس مہینے، یہ مہینوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. اور اس جنگ کا نام تھا حرب فجار. فجار گونہگاروں کی جنگ. لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سمیت
جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس سرزمین دنیا پہ تشریف لائے آپ معصوم عن الخطا ہیں. کسی نبی سے نہ کبیرہ گناہ ہوا ہے, کسی نبی سے نہ صغیرہ گناہ ہوا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ جو فرمایا, سخت الفاظ فرمائیں, اس سے نہ کبیرہ گناہ مراد ہے نہ صغیرہ ہے. یہ خلاف اولا کام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. آدم علیہ السلام چونکہ ان کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا تھا, انسان کا جتنا مرتبہ اور مقام اونچا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ فرماتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ اس جنگ کے اندر شریک تھے. آپ علیہ السلام نے نہ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے نہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی, بلکہ میرے نبی نے اپنے کردار سے, اپنی تعلیمات سے, اپنی خوبصورت گفتار سے, اپنی گفتگو سے, اپنے عملی کردار سے قبیلوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرمائی, لوگوں کے درمیان ایسا رشتہ پیدا فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ شیر و شکر ہو گئے. 1400 سال پہلے چلے جائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس زمانے کے دسترخوان کو اس کی تصویر کشی کیجئے, ذہن اس کے تخیلات میں سوچئے, ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے, اس دسترخوان پر کائنات کا بہترین انسان ابو بکر بھی موجود ہے اور بلال حبشی بھی اسی دسترخوان پر موجود ہیں, جن کی نہ شکل ہے نہ رنگ ہے, حبشہ سے آئے ہیں لیکن وہاں موجود ہیں. اور وہاں ایک خوبصورت ترین انسان دحیہ بھی دسترخوان پر موجود ہیں کہ جن کی شکل میں اکثر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لایا کرتے تھے. صہیب رومی موجود ہیں, سلمان فارسی موجود ہیں, دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. رنگ و نسل کو ختم کر دیا گیا, قومی لسانی اور جو صوبائی تعصب ہے اسے ختم کر دیا گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مرتبہ ایک کالا شخص تھا, آپ کے منہ سے نکلا یبن سودا, اے کالی عورت کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی بھی جاہلیت کا خون تیرے اندر دوڑ رہا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا اور میں نے کہا کہ اسے کہا کہ یہ گناہ تب معاف ہوگا جب تو اپنا پاؤں میری گال کے اوپر رکھے گا, کیونکہ میرے منہ سے تعصبانہ الفاظ نکلے ہیں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لسانی, قومی اور جو صوبائی تعصب ہوتا ہے سب ختم کر دیے اسلام نے. اور آج افسوس ہے, اپنے ملکوں میں دیکھ لیں, سندھ کے علاقے میں چلے جائیں, وہ پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے, پنجابی دوسروں کو نہیں کرتے. لسانی صوبائی تعصب آج بھی موجود ہے, ایک کنٹری کے لوگ دوسروں کو پسند نہیں کرتے, حالانکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ایک قبلے کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اسی رب کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود قومی تعصب موجود ہے دل کے اندر کہ میں فلاں ملک سے ہوں, یہ فلاں ملک سے ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیا ملکوں کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟
میرے نبی نے عملی کردار سے ہر صحابی کو بٹھایا، ہاں وہ روم سے ہو، ہاں وہ حبشہ سے ہو، اور اس چیز کو بتا دیا کہ اسلام کے اندر کوئی لسانی اور کوئی قومی تعصب ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جب جنگ جاری تھی، اس کے بعد ایک مخصوص مکان پر، عبداللہ نامی شخص کے مکان پر ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ قریش کے جو بڑے سردار تھے انہیں بلایا گیا۔ اس میٹنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے زمانے میں موجود ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر کیا طے ہوا؟ یہ بات طے ہوئی کہ اہل مکہ آج کے بعد ظلم نہیں کریں گے، اور اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ فضول اس لیے کہا گیا کہ اس معاہدے کے اندر 3 آدمی تھے فضل نام کے، اس وجہ سے اسے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کی پہلی شک یہ تھی کہ اگر کوئی ظالم ہوگا اس کے ہاتھ کو روکا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی مظلوم ہوا تو پورا مکہ اس کے پیروں میں کھڑا ہو کر اس کی مدد کرے گا۔ ظالم کی مدد نہیں کی جا سکتی، کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کو ناحق نہیں مارا جائے گا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو پسند کیا۔ آپ اس دور میں جب آپ نوجوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، آپ نے لڑائیوں سے، لسانی قومی تعصب سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، اور امن کے معاہدے کے میٹنگ کے اندر آپ موجود تھے، اور آپ نے مستقبل کے اندر بھی لوگوں کے درمیان صلح کروا کے لوگوں کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے یک مشت ہوتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں وہ صدیوں پہلے حلف الفضول نامی معاہدہ جو ہوا تھا، آج جہاں ملکی سطح پر اس معاہدے کو رینیو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کانٹریکٹ کو، اس معاہدے کو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے گھر کے اندر بھی لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر گھر میں باپ ظلم کر رہا ہے، اگر گھر میں بھائی ظلم کر رہا ہے، اگر گھر میں بڑا بھائی بہن کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، تو گھر والے سارے اس بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر باپ ظلم کر رہا ہے تو باپ کو آسن طریقے کے ساتھ اسے روکا جائے گا۔ اگر گھر میں کوئی آدمی حق پہ کھڑا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے گھروں کے اندر دیکھا کہ بیٹا حق بات کہہ رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے کوئی بازار کے لوگ نہیں ہوتے، باہر کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اس کے گھر کی چھت کے نیچے رہنے والے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سٹڈی کیجئے حلف الفضول کی، اس معاہدے کو رینیو ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج معاشرے میں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو حق کی بات کہتے ہیں نیچے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، گالیاں نکالنے والے زیادہ ہوں گے۔ حالانکہ اس معاہدے کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ جو حق بات کہے اس کی تائید کی جائے، جو قرآن و حدیث کی بات کے مطابق بات کرے اس کی بات کو اس کی بات پر عمل کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ایک وہ دور آیا کہ آپ نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم چر رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیلو کے جو کالے کالے پیلو ہیں
وہ پیلو کا درخت تھا. آپ نے فرمایا بڑے میٹھے ہوتے ہیں, اٹھائیں. صحابہ نے پوچھا یہ تو جنگل کا درخت ہے, اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا کہ ان وادیوں کے اندر میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث, آپ نے فرمایا کم اجرت پر میں بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ انبیاء. پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نبی ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. یہ بکریاں چرانے میں راز کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بکری ایک شرارتی جانور ہوتا ہے. شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لاغر اور کمزور بھی ہے, اور جب وہ لاغر بھی ہے, کمزور بھی ہے, ایک کھیت سے اسے روکا جائے گا, دوسرے کھیت میں جائے گی, دوسرے میں, بھی تیسرے میں. انسان غصہ کرنے کے باوجود اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ غصہ نہیں نکال سکتا, اسے مارے گا, بکری مرے گی. وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا. چونکہ مستقبل کے اندر نبی نے ایک معاشرے کا سامنا کرنا ہوتا ہے, اور معاشرے میں کئی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر تحمل پیدا کرنا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہر نبی نے جو ہے وہ بکریاں چرائی ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث میرے ذہن کے اندر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا, اے موسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو نبی کیوں بنایا؟ اے اللہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے کیوں نبی بنایا. حضرت یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ, ایک مرتبہ بکری کے پیچھے چل رہے تھے, وہ بکری نے آپ کو بڑا تنگ کیا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی اس کھیت میں کبھی اس کھیت میں. اس نے آپ کو اتنا دوڑایا, اتنا بگایا کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے اسے پکڑ لیا, اور پکڑ کے پیار کے ساتھ یوں کہا, اے بکری خود بھی تھکی, مجھے بھی تھکایا. آپ نے ایک لاغر کمزور مخلوق پر رحم کیا. مجھے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ میں نے آپ کے سر پر تاج نبوت کو سجا دیا ہے. اللہ اکبر. ایک کمزور بکری پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو وقت کا نبی بنا دیا. جو اللہ کی مخلوقات پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو گئی. یہ جوانی کا زمانہ بیان کر رہا ہوں. اس دور میں مکہ میں خاتون تھیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ. کوئی مرد اتنا مالدار نہیں تھا, کوئی عورت اتنی مالدار نہیں تھی. آپ جو قافلے شام میں جایا کرتے تھے, آپ ان قافلوں کو پیسے دیا کرتی تھی اور مضاربت پر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتی تھی کہ سرمایہ میرا ہوگا اور نفع جو ہے وہ آدھا آدھا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کی امانت اور دیانت کے چرچے وہاں تھے. انہوں نے آپ کو اپروچ کیا اور پرپوزل پیش کیا کہ سرمایہ میرا ہوگا, آپ بزنس کیجئے. شام میں قافلہ جا رہا ہے, سرمایہ میں دیتی ہوں, جو منافع ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا, اسے مضاربت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام تھا وہ ساتھ بھیجا. وہ غلام کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی زندگی میں عجیب برکات دیکھے. یہ نوجوان جہاں چلتا ہے, حالانکہ سورج اپنی شعاؤں سے پورے عالم کو منور کر رہا ہے, چاروں سو عالم میں اس کی شعائیں پہنچ رہی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سایہ موجود ہے جو شعاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا ہے. پتھر سلام کر رہے ہیں, درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کے آپ کو سلام کر رہی ہیں. بصرہ جو شام سے پہلے ایک شہر ہے, وہاں آپ ٹھہرے, ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو وہاں گرجا گھر تھا. ایک راہب
کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا، اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، گرجے سے باہر نکلا، غلام سے کہنے لگا اس نوجوان کی آنکھ میں یہ جو سرخی ہے یہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہم نے یہ سرخی ہمیشہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ وہ راہب کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، رب کعبہ کی قسم ہے اس درخت کے نیچے کوئی نبی موسیٰ کے علاوہ نہیں بیٹھا، یہ جو سرخی ہے یہ کچھ اور بتا رہی ہے، اور اس درخت کے نیچے یہ جو نوجوان بیٹھا ہے یہ مستقبل کا خاتم الانبیاء ہے، یہ قریشی اور ہاشمی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے سر پر تاج نبوت کو سجائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں شام میں گئے، بہت بڑا منافع لے کر جب واپس آئے تو جب مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے کوٹے پر اپنی چھت پر انتظار کرتی تھی کہ کب یہ واپس آئیں گے۔ دور سے دیکھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام بھی آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملاقات ہوئی، بتایا کہ یہ روداد ہوئی ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اور عام دنوں سے زیادہ اس مرتبہ ہمیں بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کے کردار کا کیا پوچھتے ہو، میں تو جس جگہ پہ بھی گیا ہوں ہر چیز جھک جھک کے سلام کرتی ہے، درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، پتھر سلام سلام کیا نعرہ لگائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی متاثر ہوئیں، اپنی سہیلی کو کہا کہ میں اپنا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ پیغام بھیجا، اپنے چچاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا اور آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو پسند ہے۔ چنانچہ 70 اونٹنیاں مہر کی مقرر کی گئیں اور ابو طالب نے جو ہے وہ اس مقام پر آپ کا نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ یہ خوبصورت نوجوانی کا زمانہ ہے۔ میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں گنگا ہمیشہ الٹی بہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت کسی کو پیغام نکاح بھیجے ایسے معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی طور پر یہ غلط نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کیا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا، پھر اس کے بعد حضرت حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اگر کوئی عورت کسی نیک شخص کو دیکھ کر، کسی اچھے کردار والے شخص کو دیکھ کر اگر اسے پیغام نکاح بھیجتی ہے تو اسے بدکاری پر جو ہے وہ مبنی نہ کیا کریں۔ یہ جو ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کسی بندے کو نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ برا ہوتا ہے، حالانکہ یہ برا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصراً اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی چند جھلکیاں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار اور جو اسوہ ہم سب کے لیے چھوڑا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔